السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ آج ہم کوالٹیٹیو ریسرچ میتھڈ ایس او سی 609 لیسن نمبر 25 فیلڈ ورک کا پارٹ نمبر 1 پڑھیں گے. ٹاپک جس میں ہم 80 سے 82 کور کریں گے. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں فیلڈ ورک سے، ٹاپک نمبر 80 سے. سب سے پہلے فیلڈ ورک کا مطلب ہے لوگوں کے بیچ جا کر ان کی زندگی کے نیچرل انوائرمنٹ میں ان کے بیہیویئر آبزرو کرنا اور ڈیٹا کلیکٹ کرنا. یہ میتھڈ اسپیشلی یوز ہوتے ہیں ایتھنوگرافک اسٹڈیز کے لیے، کیس اسٹڈیز کے لیے، اور ان سچویشن میں جہاں ریسرچر کو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہو. صحیح ہے. فیلڈ ورک کا پروسیس کیا ہو سکتا ہے یہاں پہ بتایا ہے. ریسرچر پہلے ایک جرنل آئیڈیا رکھتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی فکس ہائپوتھیسس نہیں ہوتے. اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس جگہ یا کس گروپ پر اسٹڈی کرنی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ ریسرچر لوگوں کے درمیان گھل مل جاتا ہے جہاں وہ بھی ان کا حصہ مطلب جا کے ان کا سوشل رول ان سے اڈاپٹ کر لیتا ہے اور آبزرو کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہ فریز آبزرویشن میں وہ وہاں تک اس کو زیادہ دیر بھی لگ سکتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ٹاپک کتنا وائڈ ہے اور کتنا شارٹ ہے. وہ اپنے مرضی سے کہیں بھی جا کے آبزرو کرنے کے لیے رہتا ہے تو وہاں پہ 6 مہینے، سال، 2 سال لگ جاتے ہیں آرام سے، اور اس سے اوپر بھی ٹائم لگ جاتا ہے. ریسرچر ہر دن کی ڈیٹیل فیلڈ نوٹس میں کلیکٹ کرے، ٹھیک ہے، جو بھی اس نے آبزرو کیا ہے انوائرمنٹ کے حساب سے جو اس نے کور کیا ہے، یا باتیں جو لوگوں کی جو اس کی اسکل کے مطلب فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ اس کو اینڈ پہ نوٹس بنا لیں. ریسرچر اپنی آبزرویشن کو انالائز کریں، انہیں ایگزسٹنگ تھیوری سے ریلیٹ کریں اور نئے لنکیج ڈیولپ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اگزامپل یہاں پہ میں یہ دے سکتی ہوں کہ اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں ایک ٹرائبل کمیونٹی کی، ٹھیک ہے، پیرنٹنگ اسٹائل کو، ٹرائبل کمیونٹی کی پیرنٹنگ اسٹائل کا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ رہیں. سب سے پہلے ان کے جا کے ایونٹ اٹینڈ کریں، ان کی ڈیلی لائف آبزرو کریں اور ان کے دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں اور کیسے ان کو گائیڈ کرتے ہیں. جو ٹرائبل لائف ہے نا، جو کہ پچھلی جو وڈیروں والوں کی لائف ہے ان کے بارے میں، ٹھیک ہے. نیکسٹ لاجک آف فیلڈ ورک پہ چلتے ہیں ہم. فیلڈ ورک صرف آبزرو کرنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کا ایک لاجیکل فریم ورک بھی ہوتا ہے. اس میں 2 امپورٹنٹ کانسیپٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے والا ہوتا ہے بریدنگ ایکسپیریمنٹس. اس میں کیا ہوتا ہے، بریچنگ ایکسپیریمنٹ. ریسرچر جہاں جان بوجھ کر کسی سوشل رول کو توڑتا ہے تاکہ دیکھے کہ لوگ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی ریسٹورینٹ میں جا کر بنا لائن کے آرڈر کر دے، مطلب ایک لائن لگی ہوئی ہے پہلے سے، اس کو نگلیکٹ کر کے آپ اپنی جا کے لائن بنا رہے ہو، تو اس پر لوگ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں، اس سے لوگوں کے نارمز کا پتہ لگے گا، رولز کا پتہ لگے گا، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس نیچرلزم ہے. نیچرلزم کا مطلب ہوتا ہے کہ ریسرچر آرٹیفیشل انوائرمنٹ کریٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو ان کے ریئل انوائرمنٹ میں اسٹڈی کرتا ہے جیسے وہ نارملی بیہیو کرتے ہیں. جیسے ہیلے ایریا میں ایک ایگزامپل ہے یہاں پہ. ہیلے ایریاز میں لوگ ڈانس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں جگہ کم ہوتی ہے، اس لیے ان کا ڈانس اسموتھ ہوتا ہے. جبکہ پلین نان ہل ایریاز میں لوگوں کے پاس جگہ ہوتی ہے تو وہ بھنگڑا جیسے ڈانس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس ایگزامپل سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انوائرمنٹ بھی سوشل بیہیویئر پر اثر کرتا ہے. ہیلی ایریا تقریباً وہ ایریاز ہو سکتے ہیں جہاں پہ بائی سنو پڑتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی اور ایک اسپیسیفک جگہ ہوتی ہے ان کے پاس جہاں پہ ان کا ویدر جو ہے وہ ہمیشہ بارش رہتی ہے، سنو پڑتی ہے، یا پھر کوئی پہاڑی ایریا ہو گیا جہاں پہ ان کے پاس زیادہ جگہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اور وہ ہل ایریا کہلا سکتے ہیں. اور نان ہل ایریاز وہ اسپیس ہیں جہاں پہ وہ پلین ہے، جہاں پہ یہ اس طرح کے پہاڑوں والا ٹائپ نہیں ہے، بالکل پلین ہے، وہاں پہ یہ سب بھنگڑا وغیرہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ آ گیا ہمارا فیلڈ ورک ہسٹری. فیلڈ ورک کوئی نیو کانسیپٹ نہیں ہے، اس کا ہسٹری آسانی طریقے مطلب آسانی سے مل جاتی ہے.
زیادہ اتنا کوئی نہیں ہے کہ آپ کو اس کی ہسٹری نہ ملے. ٹھیک ہے. فیلڈ ورک ہسٹری از این اولڈ اینڈ ہیومن بینگ. ٹھیک ہے, ہیومن بینگ کی طرح ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ نا فیلڈ ورک صرف ریسرچ کے لیے نہیں, ٹریڈ اور بزنس کو کے لیے بھی یوز کرتے تھے. ٹھیک ہے, وہ لوگ نوٹس لکھتے تھے, ڈیمانڈ سمجھتے تھے اور ٹریول آبزرویشن ریکارڈ کرتے تھے. پہلے بہت سارے اس طرح ہوتا تھا کہ جب کوئی ٹریول کرتا تھا نا, ساتھ پہ ایک چھوٹی سی ڈائری رکھی ہوتی تھی کہ انہوں نے ٹریولنگ پہ نوٹ لکھنا کہ انہوں نے کیا آبزرو کیا, وہ کہاں پہ گئے, کیا انہوں نے دیکھا وغیرہ وغیرہ. اب ٹریولر اسٹڈی از ویری اولڈ. پیپل لائک ابو ریحان البیرونی جو 973 سے 1050 تک رہے تھے, ایک ہسٹوریکل پرسن تھے جنہوں نے ٹریول پر زیادہ کچھ لکھتے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے دنیا کا پہلا میپ ڈرا کیا تھا. یہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ انہوں نے دنیا کا پہلا میپ ڈرا کرنے کی کوشش کی تھی. ٹھیک ہے, ہی واز ون آف دی ارلیسٹ فیلڈ ورک ریسرچ. کہ انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا یہ فیلڈ ورک میں. جب یورپین نے انڈیا میں کلونزم اسٹارٹ کیا تھا نا, تو انہوں نے سب سے پہلے فیلڈ ورک کیا تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے کمیونٹیز کو اسٹڈی کیا, سمجھا اور ان کے نارمس کو یوز کیا اب اپنا کنٹرول بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, پھر آگے انہوں نے بتایا ہوا ہے براؤن نیلیزا, سوری ان کے نام بہت عجیب ہوتے ہیں. خیر, یہ ایک فشر مین تھے, سوری جو 1844 سے 1942 میں. اب یہ جو سے تھے پرسن, انہوں نے فشر کمیونٹی میں جا کے رہنا شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے, کہ ان کی زندگی کو سمجھنے کے لیے. صحیح ہے. پھر اسی طرح یہ دوسرے فلاسفرز ہیں اور ان کا بھی ایسے ہی. یہ فیلڈ ورکرز ہیں جو اسٹارٹنگ کے فیلڈ ورکرز ہیں. دے آر ویری few names mentioned here but there are hundreds of people whose travel historical can be studied. یہاں پہ 3-4 نام بتائے ہوئے ہیں جو ٹریولنگ کے ریلیٹڈ ٹریول کر کے کسی کمیونٹی میں جا کے رہے اور ان کے مطلب ٹریڈیشن, نارمز اور کلچر کو انہوں نے پڑھا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں یہاں پہ کچھ نام لکھے ہیں لیکن باقی اور بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آتی ہوگی لیکچر کی, اور اگر کوئی بھی کویشچن ہو تو کمنٹ میں لازمی پوچھ لیجیے گا. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ, ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر میں.